یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سلف کن کو کہا جاتا ہے، سلف کا کیا معنی ہے؟ آپ جو کہتے ہیں کہ سلف کی اتباع کریں گے، سلف نے جیسا سمجھا ہے ویسے ہی سمجھیں گے، یہ ہم کیسے سمجھیں گے؟ اس تعلق سے لفظ سلف عربی لفظ ہے جس میں 3 حروف ہیں، سین لام فا۔ اس سین لام فا آپ ڈکشنری کی کتابوں کو آپ اگر چھان بین کریں گے، ڈھونڈیں گے، تو اس میں آپ اس کا معنی پائیں گے ما مضى وانقضى، جو گزر گیا، اس کو کیا کہیں گے؟ سلف کہیں گے۔ یہ لغوی تعریف ہے، لغت کے اعتبار سے سلف کا معنی ہے ما مضى وانقضى۔ سلف الرجل یعنی آباؤہ المتقدمون، آدمی کا سلف کون ہے؟ اس کے باپ دادا ہیں۔ مان لیجئے ہمارے باپ دادا کا انتقال اگر کسی کا ہو گیا ہے تو ہمارے سلف کون ہیں؟ لغوی اعتبار سے وہی ہمارے سلف ہیں، یعنی سلف کا معنی گزرنا، گزرا ہوا، جو گزر گئے ہیں ان کو سلف کہا جاتا ہے۔ اب اصطلاحی تعریف کیا ہے اس کی کہ اصطلاح میں سلف کس کو کہا جاتا ہے؟ اصطلاح میں سلف کہا جاتا ہے فَهُوَ تَعْبِيرٌ السلف فَهُوَ تَعْبِيرٌ يَرَادُ بِهِ الْمُسْلِمُونَ الْأَوَائِلِ مِنَ الصَّحَابَةِ، ایک ایسی تعبیر ہے لفظ سلف جس کے ذریعے مراد کون ہے؟ مسلمانوں کے وہ طبقہ جو سب سے پہلے تھے، اور ان کے بعد پھر تابعین، ان کے بعد پھر تابعین۔ تو ہم کو یہ بات اب سمجھ میں آئی کہ سلف سے مراد سب سے پہلے 1 نمبر پہ کون آتے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اگر ٹائم رہا تو ہم انشاءاللہ کچھ سلف کے واقعات آپ کے سامنے بیان کریں گے، اگر ٹائم بچا تو یہاں یہ ہمارے سلف صالحین ہیں، ان کو کہا جاتا ہے سلف۔ تو کیا قرآن اور حدیث میں سلف کا لفظ وارد ہے؟ بالکل، قرآن میں سلف کا لفظ لغوی معنی میں وارد ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال کے وقت یا کچھ دنوں پہلے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کانا پھوسی کرتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے کان میں چپکے سے کیا بتائے؟ انک اول اہلی لحوقا بی وانا لک نعم السلف انا لک، فاطمہ میرے گھر والوں میں، میرے اہل و عیال میں سب سے پہلے تم ہی ہو جو مجھ سے ملنے والی ہو، وَنِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ، اور کیا ہی بہترین سلف میں تمہارے لیے ہوں۔ تو یہاں بخاری کی حدیث ہے، اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اپنے لخت جگر اور بہت زیادہ چہیتی بیٹی صاحبزادی، ان کو خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ نعم السلف انا لکی، کیا ہی بہترین سلف ہوں میں تمہارے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سلف رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمارے سلف صحابہ کرام ہیں، ابو بکر ہیں، عمر، عثمان، علی، یہ جتنے سارے صحابہ کرام ہیں سب کے سب ہمارے سلف صالحین ہیں۔ اور اس کے بعد پھر تابعین، تابعین، جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، سب سے بہترین لوگ خیر الناس قرنی، اور سب سے بہترین لوگ رسول کے زمانے میں کون تھے؟ یہی وہ صحابہ کرام تھے۔ پھر فرمایا ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے بعد آئیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تابعین، اس کے بعد پھر تابعین۔ تو یہ ہمارے صحابہ کرام، تابعین عظام اور تابعین اور محدثین، ائمہ کرام،
ہمارے جتنے گزرے ہیں یہ سب کے سب ہمارے سلف ہیں۔ آپ امام بخاری کو لیجئے، ان سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو لیجئے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو لیجئے، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، جتنی بھی احادیث کی کتابیں ہیں یہ سب کے سب، امام ابو حاتم رازی، ابن معین، امام ابو زرعہ الرازی، یہ سب ہمارے سلف صالحین گزرے ہیں۔ ہم جب کسی حدیث کو سمجھیں گے، ہم جب کسی حدیث کا معنی اور مفہوم بتائیں گے، کسی آیت کی تفسیر کریں گے، تو جب تک ہم صحابہ کرام سلف صالحین کے طریقے پر نہیں رہیں گے، اس آیت اس حدیث کی تفسیر ان کی فہم کے مطابق نہیں کریں گے، تو پھر ہمارا شمار سلف میں نہیں ہوگا۔ ہم گویا کہ سلف کی اتباع نہیں کر رہے ہیں، ہم علماء کرام کی اتباع نہیں کر رہے ہیں۔ علماء کرام ہمارے وہی ہیں سب سے پہلے۔ یہ ہے سلف کے تعلق سے۔ تو آپ کو میں نے دلیل دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ سے فرمایا۔ اب حدیثوں کی کتابیں لے لیجئے آپ، اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ راشد بن سعد رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کان السلف یستحبون الفحولہ، یہاں پر انہوں نے السلف کا لفظ استعمال کیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بخاری کی شرح کرتے ہوئے فتح الباری میں وہ کہتے ہیں کہ یہاں السلف، انہوں نے جو کان السلف کا لفظ استعمال کیا ہے، اس سے مراد ای من الصحابۃ فمن بعدہم، یعنی اس سے مراد صحابہ کرام ہیں اور ان کے بعد جو آنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ صحابہ کرام ہمارے لیے کیا ہیں؟ اسوہ ہیں، ہمارے قدوہ ہیں، ہمارے نمونہ ہیں۔